إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. آج 19 شعبان ہے، 10 دن میں رمضان شروع ہونے والا ہے. رمضان کی شروعات کیسے ہوگی؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے. اس مہینے کو انسان کیسے پائے گا؟ رمضان کی شروعات کیسے ہوگی؟ تو کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رمضان ثابت ہوگا رمضان کا چاند دیکھ کر کے. لرؤیتہ، رمضان کا چاند دیکھ کر کے. گویا جو ماہرین فلکیات حساب لگاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت میں چاند نظر آئے گا، یا الٹا خیال کیا جائے گا اور چاند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو علماء شریعت تقریباً متفق ہیں، چند کا اختلاف کہ حساب فلکیات کا نہیں ہوگا، حساب رویت کا ہوگا. آنکھ سے دیکھا جائے گا. آنکھ سے دیکھنے میں وہ بھی داخل ہے کہ دوربین لگا کر دیکھا جائے، تو آنکھ سے دیکھ کر کے ہی ہوگا. فلکیات کا حساب کیوں نہیں ہوگا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم امی امت ہیں، ہم فلکیات سے واقف نہیں ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہ شریعت تو سیدھی سادی ہے، شریعت ایسی ہے جو ہر جگہ، جس پر ہر جگہ عمل کیا جا سکے. فلکیات جاننے والے ہوں تو، نہیں جاننے والے ہوں تو، ہر جگہ شریعت جاری رہے گی.
تو اس لیے فلکیات پر اس کا دار و مدار نہیں ہوا کہ کون ماہر فلکیات ہے، اس سے پوچھا جائے کب دیکھا جائے گا. تو کہا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا، مہینہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، بس اتنا ہی. جس طریقے سے اور خود جو ماہرین فلکیات ہیں وہ تو آپ کو بتائیں گے کہ چاند فلاں وقت پیدا ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر پیدا ہوگا، مگر اس کا دیکھا جانا وہ بھی یقین نہیں کرتے. کہ 16 سے 18 گھنٹے کے درمیان، 12 سے 18 گھنٹے کے درمیان کا فاصلہ ہو چاند پیدا ہونے اور سورج غروب ہونے میں، تو جا کر کے چاند دیکھا جانا ممکن ہے، اور وہ بھی ممکن ہے. اس سے زیادہ ہو تو قطعی یقین ہے. تب اتنے فاصلہ ہو تو چاند دیکھا جانا ممکن ہے. اب تک کا جو تجربہ بتا رہا ہے، بہت ساری مرتبہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند نہیں دیکھا جائے گا، ممکن نہیں ہے، مگر دیکھا گیا، اور بہت سارے لوگوں نے شہادت دی، گواہی دی کہ دیکھا گیا ہے. اور بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ یقیناً دیکھا جائے گا اور کہیں نظر نہیں آتا. تو اس سے شریعت سیدھی سادی ہے، جو حکم دیا ہے کہ سمو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھو تو روزہ رکھو، نہیں دیکھو تو افطار کرو. یا رمضان کی شروعات چاند دیکھ کر کے ہوگی، شوال یا عید کی شروعات چاند دیکھ کر کے ہوگی. اچھا چاند دیکھ کر کے ہو تو کیا ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ کہ دیکھو چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو، روزہ چھوڑو، کیا ہر شخص کا دیکھنا ضروری ہے؟ بالاتفاق ہر شخص کا دیکھنا ضروری نہیں، اس پر سبوں کا اتفاق ہے. اگر ہر شخص کا دیکھنا ضروری ہو تو پھر اندھا کیسے روزہ رکھے گا؟ جن کو کسی کمرے میں بند کر لیا جیسے جیل میں بھر دیا گیا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دے گا، وہ کہاں سے چاند دیکھے گا؟ تو سیدھی والی بات، اندھا کیسے چاند دیکھے گا؟ تو کیا اندھا روزہ نہیں رکھے گا؟ بالاتفاق روزہ رکھے گا. تو گویا ہر انسان کا چاند دیکھنا ضروری نہیں. کچھ دیکھیں تو چاند کا ثبوت ہو جائے گا، رمضان شروع ہو جائے گا. کچھ دیکھیں تو کہاں کے لوگ دیکھیں تو شمار کیا جائے گا. اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور قدیم زمانے سے اختلاف رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھ لیا گیا تو ساری دنیا کے لیے چاند ہو جائے گا اور رمضان شروع ہو جائے گا. ان کی دلیل اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. تو ساری دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھ لیا گیا رمضان کا تو رمضان شروع ہو گیا، اور جب رمضان شروع ہو گیا تو روزہ رکھنا فرض ہو گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو. تو اور سارے انسان کا دیکھنا ضروری نہیں، تو گویا کہ ساری دنیا میں کہیں بھی چاند دیکھ لیا گیا تو اس پر روزہ سارے مسلمانوں پر روزہ فرض ہو گیا. یہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بہت سارے محدثین نے باب باندھا ہے، باب لکل بلد رؤیتہم اور لأہل کل بلد رؤیتہم، ہر ملک کے لیے ان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. اس ملک میں چاند دیکھا گیا نہیں تو ہر ملک کا الگ الگ حکم ہوگا، ہر ملک کا الگ الگ ہوگا. یا یوں کہیے کہ ایک ہی چاند دیکھنے سے ساری دنیا میں لاگو نہیں ہوگا، ساری دنیا میں لاگو نہیں ہوگا. تو کس کا اعتبار کیا جائے کہ فلاں جگہ چاند ہوا اور فلاں جگہ چاند نہیں ہوا؟ اس میں پھر علماء کا اختلاف. کچھ لوگوں نے کہا یہ تابع ہے ولی امر کے، حکومت کتنی بڑی ہے، ایک حکومت میں چاند دیکھ لیا جائے تو حکومت چاہے جتنی بڑی ہو جہاں تک پھیل جائے سارے لوگوں کو ماننا پڑے گا، حاکم کی بات ماننی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ فلاں دن روزہ ہے، فلاں دن روزہ ہے، وہ کہتے ہیں فلاں دن عید ہے، فلاں دن عید ہے، چاہے جتنی بڑی ضرورت ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اعتبار مسافت کا ہوگا، دوری کا ہوگا. تو اعتبار مسافت اور دوری کا کہاں تک؟ کچھ لوگوں نے کہا قصر کی مسافت، جتنے میں کہ قصر نماز قصر کی جاتی ہے اتنی دور تک ایک چاند ایک روز شمار کی جائے گی، اس کے بعد کی دوسری وہاں بھی ہو تو پھر ہو. تو مسافت قصر کا کچھ لوگوں نے اعتبار کیا. جمہور علماء نے اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا، یعنی طلوع اور غروب جہاں تک طلوع ایک ہے
एक शुमार किया जाएगा। जहां से तुलू अलग हो जाता है वहां से हुक्म अलग होगा। ये मुसाफत का नहीं, दूरी का नहीं, कि बसा औकात ऐसा हो सकता है भाई, जैसा कहते हैं जब दुनिया बड़ा बड़ा गोल है, जब गोल है तो ये एक सिरा यहां है, एक सिरा यहां है, दोनों के दरमियान बहुत कम फासला हो सकता है, मगर यहां वाले को चांद नजर आएगा, नहीं यहां वाले को नहीं नजर आएगा। मतलब जब मुख्तलिफ है, एक सिरा से यहां है और एक सिरा यहां हो रहा है, तो इस दरमियान दोनों सिरा के दरमियान ऐसा हो सकता है कि फासला बहुत कम हो, मगर यहां वाले को नजर आ रहा है और यहां वाले को नजर ना आए। इसलिए जमहूर उलमा इख्तिलाफ मतला की तरफ हैं कि मतला जहां तक एक है कि मतला जहां तक एक है वहां तक की रूयत एक शुमार की जाएगी। जहां से मतला बदल जाता हो, ये मतला बदल जाता हो कहां से कहां तक। माहिरीन फल्कियात भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक ही दिन सारे आलम में चांद का देखा जाना मुमकिन नहीं है। एक ही दिन में सारे चांद का चांद देखा जाना मुमकिन नहीं है कि जो यहां है, मतलब यहां वाले हैं और जो यहां है इसमें जब ये देखेंगे कि यहां भी नजर आए कोई जरूरी नहीं, बल्कि यहां वाले को जो बाद वाले हैं उनको नजर आएगा, यहां वाले देख ही नहीं सकते। यहां वाले यानी मगरिब वाले पहले चांद देखेंगे, मशरिक वाले बाद में चांद देखेंगे। जिस दिन मगरिब देखने वाले देख रहे हैं, जब इतना फासला हो तो मशरिक वाले के लिए मुमकिन ही नहीं होगा। यानी आप देखेंगे आमतौर से सऊदीया और हिंदुस्तान में, आमतौर से सऊदीया और हिंदुस्तान में एक दिन का फर्क हुआ करता है, जबकि वहां 30 का चांद हो, नहीं 29 का चांद हो, सऊदीया में 29 का चांद हो और यहां ये चल रहा है, ये 30 चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां नजर यहां भी 29 हो, कभी ऐसा होता है कि वहां भी 29 यहां भी 29, ऐसे उसमें फर्क होता है कि वहां 29 का चांद नजर आ जाता है और यहां चांद नजर नहीं आता। और अगर 30 चल रही है दोनों जगह तो आमतौर से कभी जो होता है, कई बार ऐसा देखा गया कि वहां भी नजर आया यहां भी नजर आया, जब 30 का चांद वहां हो रहा हो, वहां 29 का चांद हो रहा हो तो यहां मुश्किल है। 30 का हो तो अमलन पाया गया, हमारी उम्र में कई बार हुआ है कि वहां भी ईद हुई है, यहां भी ईद हुई है, वहां भी रमजान यहां भी रमजान। तो बहरहाल ये जो इख्तिलाफ मतला का एतबार करते हैं कि वहां जहां तक देखा जाना मुमकिन है वहां एक मतला, जहां से देखा जाना नामुमकिन है वो अलग, उनके लिए क्या दलील। सिमले से तो आम क्यों नहीं करते, फमन शहीद मिनकुम शहरा इसको आम क्यों नहीं करते, उनकी क्या दलील। उनकी दलील हदीस कुरैब मौला इब्न अब्बास, वो कहते हैं उम्मुल फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मां ने उनको किसी जरूरत से शाम भेजा, रमजान में, रमजान के शुरू में वहां थे वो कुरैब मौला इब्न अब्बास, तो वहां जुमा को चांद हो गया। जुमा से वो लोग रोजा थे, जुमा की रात को उन्होंने चांद देखी थी। रमजान में वो वापस आए, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने चांद कब देखा। कहा लैलतल जुमा, जुमा की रात को हमने देखा और जुमा से रोजा है। इब्न अब्बास ने कहा कि हम मतलब क्या है, हमने उनसे तो लैलतल सब्त को, हफ्ते की रात को चांद देखा है, तो हम हफ्ते से रोजा है और ऐसे ही रहेंगे। कुरैब ने कहा मुआविया अमीरुल मोमिनीन हैं, उनकी हुकूमत है, तो क्या मुआविया की रुयत काफी नहीं है आपके लिए। तो कहा नहीं, कहा नहीं, उसके साथ का जुमला है वो इसको कवी कर रहा है कि हा कज़ा अमरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हा कज़ा अमरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी का हुक्म दिया है। तो जमहूर उलमा ने इसी को लेते हुए कहा कि वहां का मतला अलग, शाम का मतला अलग, मदीने का मतला अलग, उन्होंने वहां की रुयत को तस्लीम नहीं किया और साथ ही ये कहा हा करा कि रसूल की हिदायत यही है। जो लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में एक, उनका कहना यह है कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का 30वां रोजा रख रहे थे, जिनके आखिरी हिस्से में
ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا ہم نے کل چاند دیکھا تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے آج عید منا لی ہے۔ عید منانے کے بعد وہ پہنچے تھے مدینہ اور شام کے قریب پہنچے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت قبول کرتے ہوئے اعلان کروایا کہ سب لوگ روزہ چھوڑ دیں، افطار کر لیں، اور کہا کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اس سے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر چاند کی خبر زوال سے پہلے آتی ہے تو عید اس دن پڑھی جائے گی، اور اگر زوال کے بعد آتی ہے تو پھر عید اس دن نہیں پڑھی جائے گی، کل ہو کر کے پڑھی جائے گی۔ رہی یہ بات کہ وہ آئے تھے، اس کی گواہی قبول کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو افطار کروایا، تو اس سے معلوم ہوا خبر جہاں سے بھی آئے خبر قبول کی جائے گی اور تاریخ ایک ہی شمار کی جائے گی، یہ استدلال کیا گیا۔ مگر دوسرے فریق جو کہتے ہیں کہ نہیں مطلق کا اعتبار ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کتنی دور سے آئے ہوں گے، کیا سواری تھی ان کے پاس، گھوڑے، اونٹ یا پیدل؟ اگر گھوڑے، اونٹ یا گھوڑا سے ہی چل کر آئے تو کتنا چل کر آئیں گے؟ عید پڑھ کر کے آیا ہے، کتنا چل کر آ سکتے ہیں؟ تو ایک دن بھائی چلو 100 کلو 200 کلومیٹر، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو ہم کرتے ہیں اختلاف کے مسئلہ میں تو وہ کافی لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس حدیث کو عام کرنا درست نہیں، تو اس لیے رائے راجح تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف مطلق کا جہاں دیکھا جانا ممکن ہو وہاں تک کے لوگوں کی روایت ایک شمار کی جائے گی، جہاں دیکھا جانا ممکن نہیں ہو وہاں سے الگ شمار کی جائے گی، جیسا کہ قریب کی خبر کو ابن عباس رضی اللہ عنہ خبر کو قبول کیا، مگر کہا کہ ان کی روایت ان کے لیے ہے، ہماری روایت ہمارے لیے ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اختلاف ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ساتھ عید منانے میں اتحاد ہے، الگ الگ عید منانے میں اختلاف ہے، توحید امت کا تقاضا ہے کہ ایک دن عید منائیں۔ اس مسئلے کو لے کر مجمع الفقہ الاسلامی مکہ المکرمہ بیٹھی تھی رویت ہلال کے مسئلے کو لے کر کے، انہوں نے جو قرارداد پاس کیا کہ یہ کہنا کہ ایک دن عید منانے سے توحید امت ہو جائے گی، کہاں کی بات ہے؟ اتحاد امت تو کتاب و سنت پر عمل پر اتفاق کرنا ہے، نہ یہ کہ ایک دن عید منائے تو امت میں اتحاد ہو جائے۔ تو کہا یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کا کہ ایک دن عید منانے سے اتحاد امت ہوگا، نہیں، اتحاد امت تو کتاب و سنت پر عمل کر لے، اس پر اتفاق کرے کہ ہم لوگوں کے جزئیات کو نہیں لیں گے، ہم تو قرآن کیا کہا جا رہا ہے، سنت میں کیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں گے، یہ اتحاد امت ہے۔ اور آپ خود عملاً دیکھیے کہ اس سے اتحاد امت ہو رہا ہے یا افتراق امت کا کام ہو رہا ہے۔ چند لوگوں نے فلاں جگہ سے خبر آئی ہے، الگ جماعت بنا لی، الگ جماعت بنا لینے سے اتحاد ہو رہا ہے یا افتراق ہو رہا ہے؟ اس چیز کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سمجھا، وہ اس بات کے اتحاد رویت کے قائل ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اتحاد رویت کے قائل ہیں کہ سارے عالم میں جہاں بھی چاند دیکھ لیا جائے رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، مگر کہتے کہ اس میں حکم نافذ کرنے میں رمضان کب شروع ہو، عید کب کیا جائے، کرے وہ حاکم کتاب ہے۔ امت کی بڑی تعداد جس بات کو تسلیم کرتی ہے اسی میں رہو، امت کی بڑی تعداد یعنی حاکم کہہ لیجیے، اور حاکم اپنے یہاں کے اعتبار سے بدلتا ہوا رہے گا، تو بہر وہ تابع ہے حاکم کے کہ ان کا استدلال، شیخ البانی رحمہ اللہ کا استدلال، العید یوم یعید الناس، کہ عید تو اس دن منائی جائے گی جس دن سارے لوگ اتحاد میں ہوں، سارے لوگ عید منا رہے ہوں اس دن عید منائی جائے گی۔ تو گویا کہ چند لوگوں کا اس سے نکل کر جانا کہ ہم نے جو دیکھ لیا ہے اس کی بنیاد پر ہم منائیں گے، وہ صحیح نہیں۔ تو شیخ البانی منع کرتے ہیں افتراق سے، یہ اتحاد نہیں کہ افتراق کی دعوت دینا ہے۔
تو جو لوگ الگ سے عید منا رہے ہیں وہ اتحاد نہیں، اختلاف کی دعوت دے رہے ہیں، پردہ ہے اتحاد کا۔ تو شریعت کی روح کا تقاضا ہے کہ افتراق نہ کیا جائے۔ جس دن جہاں کے لوگ چھوٹی بستی ہے تو سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، بڑی بستی ہے تو محلے محلے میں عید ہوتی ہے، اس وہاں بھی تقاضا یہ ہے کہ مثلا قاضی شریعت جو اعلان کرتے ہیں ان کے تابع ہو کر کے سبوں کو بات ماننی چاہیے کہ یہاں تو عید کی بات ہوتی ہے، نہ یہ کہ سارے عالم میں ایک دن منایا جانا وہی کوئی اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے۔ تو بہرحال سارے دلیلوں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف مطلع کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ایک دن جہاں تک چاند کا دیکھا جانا ممکن ہو وہاں کے سارے لوگ ایک شمار کیے جائیں گے اور وہاں کی رویت ایک شمار کی جائے گی، اس دن عید منانی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ اب ایک مسئلہ تو یہ ہوا چاند کی رویت کا، کس دن ہم شروع کریں، کس دن عید منائیں۔ دوسرا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے اس میں آج کل تراویح با جماعت کا، تراویح کی نماز با جماعت پڑھی جائے یا الگ الگ پڑھی جائے، افضل کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تنہا تنہا پڑھنا افضل ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء دو طرف گئے ہیں۔ جمہور علماء کا فتویٰ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، جمہور علماء کا فتویٰ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ کیا دلیل؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن با جماعت صلاۃ تراویح پڑھائی، صلاۃ تہجد پڑھائی۔ چوتھے دن بھی لوگ جمع تھے مگر آپ گھر سے نہیں نکلے، لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ جمع تھے مگر آپ نہیں نکلے، تو آپ نے فرمایا انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پر صلاۃ التراویح فرض نہ کر دی جائے، صلاۃ التراویح فرض نہ کر دی جائے۔ وہ کیسے ڈر لگا جبکہ لیلۃ المعراج میں نماز کا حکم دیا گیا تو کہا ہی خمسن وہن خمسن، اس کے قریب الفاظ ہیں کہ یہ 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں 50 نماز کے برابر ہیں جو ابتداءً فرض کی گئی تھی 50 نماز، یہ 5 نمازیں 5 کے برابر ہیں، اور لا یبدل وہ قول لگی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو لیلۃ المعراج میں بتا دیا گیا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو پھر یہ ڈر کیوں لگا ہوا ہے کہ کہیں 6ٹھی نماز میں فرض ہو جائے؟ ان خشیت ان تفرض علیکم، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ 6ٹھی نماز کے فرض ہونے کا اندیشہ نہیں، اندیشہ اس بات کا تھا کہ کہیں صلاۃ التہجد تمہارے شوق کی وجہ سے جماعت میں آنے کی، جماعت کا شوق دیکھ کر کہیں جماعت میں فرض کر دی جائے کہ صلاۃ التراویح پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھو۔ کیسا ہوا ہے پہلی عمر میں، پچھلی امتوں میں ایسا ہوا ہے کہ ان کے شوق کے دیکھتے ہوئے فرض کر دیا گیا تھا، تو یہ کہیں جماعت میں فرض کر دی جائے، نماز الگ سے نہیں، یا مسجد میں فرض کر دی جائے کہ مسجد شوق سے آتے ہو، یہ تو کہیں خشیت ان تفرض علیکم، کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب فرض ہونے کا امکان ختم، وہی کا سلسلہ رک گیا، اب اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ کہیں فرض کر لیا جائے۔ تو جب اندیشہ نہیں ہے تو اگر لوگ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کھلا ہوا ہے راستہ۔ تو کیا جماعت کے ساتھ پڑھی بھی گئی ہے؟ قرون خیر میں خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہاں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ایک رات گشت پر نکلے تو مسجد آئے، مسجد نبوی، دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، یعنی نماز وقت تہجد، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے۔
تو مختلف انداز میں لوگ پڑھ رہے، کوئی تنہا، کوئی جماعت کے ساتھ، اور کئی جماعتیں چل رہی ہیں، جس کو جو قاری پسند ہے اس کے ساتھ کھڑے پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ ان سبوں کو ایک امام کے تابع کر دیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ لیا انہوں نے، عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ لیا کہ ایک امام کے تابع کر دیا جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو متعین کیا کہ یہ نماز پڑھائیں گے، دوسری جماعت نہیں ہوگی، اور یہ اس کو اتفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس سے اتفاق کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کہا گیا ہے۔ تو اب صلاۃ تہجد یا صلاۃ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ جو اس کو بدعت کہے وہ بدعتی، جو اس کو بدعت کہے وہ بدعتی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھائی ہے اور چھوڑا تو اس اندیشے سے کہ کہیں جماعت فرض نہ کر دی جائے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے مستقل کر دیا کہ اسی پڑھو سب۔ تو کیا تراویح کے لیے یا تہجد کے لیے جماعت بہتر ہے یا تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تنہا پڑھنے کے لیے کیا دلیل؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو ایھا المرء صلو فی بیوتکم فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کہ انسان کی نماز گھر میں بہتر ہے سوائے فرض نماز کے، سوائے فرض نماز کے، اور تہجد نفل ہے، فرض سے الگ ہے، تو اس لیے گھر میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے دونوں کے درمیان تطبیق کی راہ اختیار کی کہ حافظ ہے، لمبی قرأت کر سکتا ہے تو تنہا پڑھے، اور اگر حافظ نہیں ہے، تنہا لمبی قرأت نہیں کر سکتا تو جماعت کے ساتھ پڑھے، کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ۔ امام کی یہ تہجد کے سلسلے میں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ امام واپس آ جائے اور اس کے ساتھ وہ واپس ہو، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا، پوری رات قیام کا ثواب ملے گا، گرچہ کہ نماز مختصر کیوں نہ ہو۔ حتیٰ انصر بتاؤ، لمبی بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے، مختصر ہونے کے باوجود کہا گیا کتب لہ قیام لیلۃ۔ یہ جملہ تو اسی بات پر دار ہے کہ مختصر ہو پھر بھی اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو صلاۃ التہجد یا صلاۃ التراویح جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تنہا پڑھنے میں لمبی قرأت کا یہ اس کی ہمت نہیں ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور اگر حافظ ہے اور اس کو اپنے حفظ کو پختہ کرنا ہے تو گھر میں پڑھے تاکہ اس کا حفظ پختہ ہو، تاکہ اس کا حفظ پختہ ہو، اور اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ پر عمل ہو جائے گا۔ تو ہماری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ خصوصی عبادت کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم سستی اور کاہلی میں نہ گزار دیں۔ اس میں رمضان کے ساتھ تلاوت کو اہمیت دینی چاہیے، قرآن زیادہ سے تلاوت کریں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، ذکر اور تلاوت کا۔ سال بھر میں قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوتا، رمضان میں حضرت جبریل سال بھر کا اعادہ کرتے،
حفاظ کے لیے سبق کہ حفظ کیسے کرایا جائے، اعادہ حفظ کیسے کرایا جائے کہ بار بار اس کو دہرایا جانا ہے تب جا کر کے حفظ مکمل ہوگا. تو سال بھر جو حفظ کیا ہوتا رمضان میں پورا سنانا پڑتا تھا. اور آخری سال میں جس سال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، جبریل امین نے 2 بار اس کا اعادہ کروایا. تو اس وجہ سے بہت سارے حفظ کے مدرسوں میں کہا جا رہا ہے کہ حفظ مکمل ہونے کے بعد 2 بار کم سے کم اعادہ کرے تو اس کو سرٹیفکیٹ دو کہ وہ حفظ پختہ ہوگا. اس سے زیادہ بھی کہیں قید ہے، تو یہاں سے اس کی ملتی ہے. تو بہرحال ہمیں یہ جو مسائل ہیں اتحاد رویت کا، صلاۃ تراویح کا، اس کی تفصیل میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفسیات کو چھوڑ کر کہ ہماری بات چلی یا نہیں چلی. شریعت جہاں تک گنجائش دیتی ہے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.